ان پڑھ مولوین ہندس ونس من جذباتن من لائن کوئی دلیل نہیں ہے اس چیز کی. How can we justify the marriage of Aisha? بوزو میں intellectually جواب. میں یاد ڈاکٹر ذاکر نائک سے کوشچن تراؤنا دوپنس I am here to criticize Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. Will you answer me or will you fire me? جو لکھا ہے وہ میں نے بولا ہے اور اگر وہ کہیں غلط ہے تو میں آپ کو آپتی جنک لگتا ہے تو پھر وہ تو میں کہوں گی کہ مجھے نہیں لکھا اور میں نے ان سے بھی نہیں بنایا. اگر میں غلط ہوں تو میں انوائٹ کرتی ہوں کسی سینئر اسلامک لرنر کو آئیں اور بتائیں کہ میرے تتھیہ بیکار ہے, میرے تتھیہ ٹھیک نہیں ہے, تو میں اپنے بیان کو واپس بھی لوں گی. پیٹھن اخ پروگرام گو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا متعلق ام پتہ میں فیس بک وچ ہر طرف گستاخ رسول گستاخ رسول پرت کن جائے ون مگر مسلمانوں کو تو اقا who will define that who is گستاخ رسول. یہ کس کر ڈیفائن کہ گستاخ رسول کس یہ علماء ٹھیکہ نمت یہ مولوی صاحب ٹھیکہ نمت اس کرو ڈسکس گستاخ رسول کس. گستاخ رسول تولن قرآن کس حدیث کیا طائفس اندر گونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تت آو نا ون شاعر و مجنون یا رسول اللہ تو شو پاگل نعوذ باللہ. تت آئی نا کہیں لگاؤ تت آو نا بدرت ون ابو لہبن لگاؤ نا چپا ام برعکس یمزن باقی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کرنا دندانی مبارک شہید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واضح گستاخ رسول کیا یہ ایسا گستاخ رسول اور موجب سے زبانہ جی کس کر ڈیفائن گستاخ رسول کچھ. جذبات میں آنے کی بات نہیں ہے, جذبات میں آ رہے ہو مسلمانوں. اسلام نے جذبات سے کام لینا نہیں سکھایا ہے, اسلام جذباتن سے چلی انٹلیکچولی جواب. حضرت عائشہ سے کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتما یہ ونان دپن ہے تم ساتھ سوئی کارا ہے ہو یہ اشن برداشت گسن 80% کشر مسلمان یمن پنہ جائے تہ گسن گمان اما کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے اگر ژٕ سنتس پہ عمل کرن شونزا وُہر نفر انن پتہ کرو حضرت یمس سۭتۍ خاندر 9 ؤرِش کورِ 80% کشر مسلمانن وہی تہ غلط کنسپٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو بلکہ خاموش بہت اس ما ون گستاخ رسول. میں ترو پنو کشرو سوال میں ون پن دوست دے اس ون یہ سوال مگر اس پوچھان خبر تھی ما دیو یہ مسلمان تراؤن سوال میں ترو اوتر ایک بھائی سوال وار سوچو انٹلیکچولی سوچو جذباتن ہیزو نا کام کی میں ترو اوتر ایک بھائی سوال دپن ہے بس میں سوچان خدا صاحب کم بنو سوال گو اشکال گو نوجوانس اگر بہ دپ اور گئی کی یہ گناہ یہ سوچن اور گئی کی میں ٹھیک جواب پائی مولویس مولویس ٹھیک جواب پائی بس دپان اور سن کی گناہ سہ گئی سہ بگڑیا کن سی دینس سہ بگڑیا وار کن سی دینس کن اکس نفرس اسلام کنسپٹ اکس نفرس پائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس گو پتہ دپو ام سی دپوس ہے اخ شخصا ونزا وُہر نفر ام ہسا کور 9 ؤرش کورِ سۭتۍ خاندر یہ ونوسے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ژلے اسلامس نش دور کہ اسلامس نزدیک ژلے اسلامس نش دور. مے گژھِ آسُن انٹلیکچوَل جواب مے گژھِ آسُن جواب پتہ مے کُس جواب چھُ دیُن أمِس گارس مے کُس جواب چھُ دیُن أمِس نوجوانس. وجہ چھُ یی ییٚلہِ مولوین سوال تراون اتہِ گژھن عوامس منٛز آسن جذبات لوگ عوام میں ایسے لوگ ہوتے ہیں مولوی صاحب ہارنے لگتا ہے تو نعرہ تکبیر لگتا ہے. اوے موجب علامہ اقبال ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. مسلمان گژھِ جذبات آسن مسلمان جذباتی نہیں ہونا چاہیے. ہاؤ کین یو جسٹیفائی میں دین اخ جوانہ وتن میں خود کرتن جسٹیفائی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سائنٹیفکلی ہسٹوریکلی کرتن پروو کہ حضرت عائشہ کیسے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح. یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے. مسلمان گژھِ زبان درازی کرن کہ سوال ہے کہ نہ وتھ مسلمانس طائف کیوں لوکو لگائے نہ کہیں تمن ونا گستاخ رسول رسول اکرم تمن اس پائی محمد تمن اس پائی اسلام اس متعلق تمن اس دینس متعلق پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورک یور کام تمن نا جبرائیل یم چھن طائف ہٹاوین کی بلکہ یمن برو کن ما این اصل مسلمان
اگر تم ساتن طائفس لوڑ پاڑ کرنایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ونکس آسیا نا طائفس مز زبردست لوگ تٹی ونکن بڑی بڑی عالم طائفس مز تم آسیا نا ونکس اگر تم لوڑ پاڑ کرنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجازس میں یہ بیان کالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپاس پتہ ہے نیور تم واپس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں یہ بات بیٹھتی ہے مسلمز آر میکنگ themselves intolerant in the world میں ونان رات اک پنن ہندو بوائے اکھ دپان you guys are most intolerant persons in the world that's why terrorism is only because of you مسلمان کرو دھیان دینے کی کوشش ہم نے کون سا اسلام دکھایا ہوا ہے ان پڑھ مولویان ہندس ونس مشیون جذباتن مشیون لائن کوئی دلیل نہیں ہے اس چیز کی how can we justify the marriage of Aisha بوجھو میں intellectually جواب intellectual جواب کس مسلمان اساسن میں نے عزیزو میں نے رفیقو اچھی ریچارڈ ڈاکنز لیکن کتاب The God's Delusion لیکن سوچی کتاب اگر چون نوجوان پڑھے نا چون نوجوان بین 2 منٹن مزے تھی اگر بچے تم کہتے ہیں نہیں طالب القلب ازن تصوف از مزے ون کنسپٹ دن دبن ہے کیا خدا سب ہے کیا بیا خدا بنائیت اگر چاہ ون تھے آوا ہے کہ بنائیت تل کت گو رب العالمین کن وحدہ لا شریک اگر چاہ ون تھے نہ ہے کہ بنائیت تل کت گو رب العالمین سو علیم بذات الصدور تل کت گو رب العالمین قد قادر آسن وول ازن پریت کن چیز اس پر قادر ہے کہ بنائیت تل کت گو رب العالمین تصوف کنسپٹ صوفیزم مز کنسپٹ ہے رب العالمین ہے کیا سکائیں بنائیت یس نے ہے کی موہ یس نے ہے کی اللہ تعالی امن چھو ونن فکس ٹرمینالوجی مز تم چیز مزن محال آسن مزن محال آسن چھ محال تم کامی مزن محال چھ ہے کہ رب العالمین کرت مگر پنیس لاہ سے خلاف ہک نگئی سے لاہ آسن اللہ تعالی سے لاہ آسن پنن لاہن خلاف ہک رب العالمین وار کر جو سمجھنے کی کوشش اک مسلمان سے میں سوال تراون who created God ذاکر نائک سے نہ تراون who created God یور وتھس مسلمان آیت بد نافر دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ گستاخ رب العالمین سن یہ کوئی طریقہ ہے مشیاد ڈاکٹر ذاکر نائک سے کوسچن تراون آو دوپنس I am here to criticize Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will you answer me or will you fire me اس ونن ڈاکٹر ذاکر نائک کا سوال بجھو یوٹیوب اس پر بجھو اویلیبل ڈاکٹر ذاکر صاحب حفظہ اللہ سے جواب دیون دوپنس I am here because of that I am here to defend Prophet Muhammad peace be upon him I am here to answer you بجھس یہ I am the answerable person بجھس سے سنا فر یہ آنسر کری اکا کہ سے کرا کرٹیسائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بگوش یہ جواب دن مطمئن کا یل پتہ تم جواب تو تم پر اسلام قبول اگر چت میں ہی بیو کو باسن تیل مکلیو اتفاق گژھِ لڑائی جنگ مسلمان کے ذہنی طور دباؤ گژھِ آسن زبردست ذہن گژھِ آسن مسلمانس ییٚلہِ علماءن سوال کرن بیان نعرہ تکبیر ونہِ بوٗزِو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا متعلق کیسے ونکینس حضرت عائشہ کے متعلق کیوں بیان کیا جا رہا ہے آپ مسلمان کیسے جسٹیفائی کرو گے میرے عزیز پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اسلام نے شادی کی عمر کیا رکھی اسلام نے شادی کی عمر کیا بیان کی ہے اے دبن مسلمان ہم نے 9 سال رکھا حنفی فقہ ون 9 سال 8 سال کہاں سے لایا بھائی کہاں سے لایا دبن حضرت عائشہ صدیقہ کہیں ثابت نہیں ہے اسلام ڈیپینڈس آن اسلامک میریج ڈیپینڈس آن دی پیورٹی اسلام چونن جس دن اسلامک شادی ہوگی وہ پیورٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے وہ بلوغیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس نے اسلامیت مانا یہ صرف اسلام بیان نہیں کرتا ہے بلکہ ایلیس جب ہم دھرم شاستر کھولتے ہیں دھرم شاستر ایک ہندو بک ہے جب ہم وہ کھولتے ہیں تو سیتا سے پوچھا جاتا ہے راون پوچھتا ہے کہ تمہاری عمر کتنی ہے تو کہتی ہے میری عمر 18 سال ہے اچھا تمہاری شادی رام سے کب ہوئی کہتی ہے تب میں ابھی مجھے 12 سال ہو گئے رام کے ساتھ 18 سال کی ہے مجھے 12 سال ہو گئے رام جی کے ساتھ تو شادی کتنی عمر میں ہوئی 6 سال کی عمر تو یہ ثابت ہوتا ہے دھرم شاستر کھولیے Quora.com کھولیے میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں یہی پہ کھولیے Quora.com بتائیے کہتی ہے کہ میری عمر تب میں تب 12 سال سے رام کے ساتھ ہوں ابھی میری عمر 18 ہے دھرم شاستر میں لکھا ہے تو ان کی عمر کتنے میں ہوئی 6 سال کی عمر یہ پرفیکٹ آنسر ہے ہندوازم کیا کہتا ہے ہندوازم کے دھرم شاستر کے مطابق جو شادی ہے وہ کس ایج میں ہونی چاہیے پیوبرٹی کے حساب سے ہونی چاہیے دھرم شاستر میں ہی لکھا ہے کہ ایج جو ایج تھی ویدک کلچر میں جو ایج تھی شادی کی وہ 9 سے لے کے 16 تھی تک کیونکہ انڈیا میں اسی ایریا میں بالغ ہوتے ہیں
انڈیا میں اسی زون میں بالغ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کرسچینٹی اور جوڈائزم کی بات کریں تو کب شادی ہوگی؟ کب شادی ہوگی؟ کرسچینٹی اور جوڈائزم میں بھی یہی لکھا ہے۔ ویکیپیڈیا گھر میں کھولیے، Quora.com گھر میں کھولیے، دیکھیے اور انٹلیکچولی جواب دیجئے۔ اور جوڈائزم اور کرسچینٹی میں بھی پیورٹی کی بات کی گئی ہے، وہاں پہ کوئی اور بات نہیں کی گئی۔ میں نے یہ بات پہلے ہی کی ہوتی بہ ونہا گوڑے یہ، مگر یہ لکھ یوان ژیٖرۍ، اوے موجوب گژھِ یہ واریاہ غلط واریاہ استحصال اگر میں گوڑے ہوئے، اوے موجوب نہیں مے ٹائم، اوے موجوب نہیں مے ٹائم، میں کلیئر کروں تو۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کرسچینٹی میں جب مریم علیہ السلام جو لیڈی میری تھی، ان کا جب بچہ ہوا، جب حضرت عیسیٰ نے جنم لیا، تب ان کی ایج کتنی تھی؟ 12 تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی بک کہہ رہی ہے، بائبل کھولیے، میں نہیں کہہ رہا، ان کی بائبل کہہ رہی ہے کہ ان کی ایج 12 کی تھی جب ان کے یہاں بچہ ہوا، تو اس لیے ڈیپینڈس آن پیورٹی۔ اور اس کے بعد حضرت مریم کی ان کے لحاظ سے شادی ہو گئی جوزف کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے ان کی ایج 14 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ وہ بھی تو بچی ہوتی ہے، نابالغ ہوتی ہے، اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نابالغ ہی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریے، اس کے بعد یہ ہمیں سوچنے کی کوشش کریے کہ جو کینن لا ہے، جو بائبل کا جو لا ہے، اس کے مطابق بھی شادی جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں ہونی چاہیے۔ کینن لا جو بائبل ہے، دوسرا لا آگو پیوبرٹی، جو کینن لا ہے اس کے مطابق شادی 6 سال کی عمر میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم پوائنٹ بیان کرنے جا رہا ہوں، ویکیپیڈیا گھر میں کھول کے دیکھیے، بایوگرافیز گھر میں کھول کے دیکھیے، رابندر ناتھ ٹیگور کا نام کس نے سنا ہے؟ سب نے سنا ہے، جنہوں نے ہمارے لیے جنا گن من ادنائک بھارت بھاگی وداتا لکھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور جی جنہوں نے بنگلہ دیش کے لیے نیشنل اینتھم لکھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور جی کی جب شادی ہوئی، ان کی بیوی کا نام مرنالینی دیوی تھا، ان کی ایج 9 یا 11 تھی۔ ویکیپیڈیا گھر میں کھول کے دیکھیے، انہوں نے کلیئرلی مینشن نہیں کیا ہے، لیکن لکھا ہے یا تو 9 سال تھی یا 11 سال کی تھی۔ اور جو رابندر ناتھ ٹیگور جی تھے وہ اس وقت 19 سال کے تھے، اس وقت وہ 19 سال کے تھے۔ یہ بات کلیئر کر لیجئے مسلمان، یہ بات کلیئر کر لیجئے۔ ڈمپل کپاڈیا کا نام سنا ہے سب نے، جب اس کی شادی راجیش کھنہ کے ساتھ ہوئی تو اس کی ایج بھی 15 سال کی تھی۔ 15 سال کی ڈمپل کپاڈیا تھی، 30 سال کا راجیش کھنہ تھا۔ رومن ایمپرر ایک تھا، اس کا نام تھا ہنری سیکنڈ۔ اس کی جب شادی ہوئی میلنڈا سے، میلنڈا 11 سال کی تھی۔ ایمپررس میلنڈا گھر میں دیکھیے، رومن ایمپرر تھا ایک، ہنری سیکنڈ اس کا نام تھا۔ اس کی جو ایج تھی وہ 11 تھی، اور وہ جب اندھا تھا ہنری سیکنڈ، اس کی ایج 39 تھی۔ اس کے بعد اور ایک دیکھ لیجئے، جو ہندوز ہے، جو یہاں پہ انڈیا کا سینسس ہے، انڈیا کے 2011 کے سینسس کے مطابق جتنے بھی چائلڈ میریج انڈیا میں ہو رہے ہیں، گھر میں دیکھیے گورنمنٹ آف انڈیا کی ویب سائٹ، جتنے بھی چائلڈ میریج انڈیا میں ہو رہے ہیں 84% ہندوؤں کے ہو رہے ہیں، 11% مسلمانوں کے۔ اگر ہم حضرت عائشہ کی یہ بات لیتے، ہم اس بات کی دلالت کرتے، مجھے دکھائیے انڈیا میں ہم نے کہاں پہ کس بچی کے ساتھ شادی؟ یہ سینسس ہے گورنمنٹ آف انڈیا، کہیں پہ اکا دکا کی بات ہو رہی ہے۔ یہ انڈیا کی سینسس ہے 2011 کا، 84% جتنے بھی چائلڈ میریج ہوتے ہیں 84% ہندوؤں کے ہو رہے ہیں، 11% مسلموں کا، اور باقی اکا دکا جو مذہب۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے عزیزوں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بیزنٹائن ایمپائر تھا، بیزنٹائن ایمپائر جو تھا، اس کے مطابق، ان کے لا کے مطابق جو شادی کی عمر تھی وہ 6 سال تھی۔ جو شادی کی لا ہے، جو شادی کا لا ہے، شادی کی عمر میریجیبل ایج جو ہے وہ 6 سال کی تھی۔ اور انہی کے مطابق، انہی کے ایک ایمپرر نے، جو ایگنس آف فرانس جس کو بولا جاتا ہے، اس نے شادی کی تھی اینڈرونیکس سے۔ اینڈرونیکس 6 سال کی تھی، اور جو وہاں کا ایمپرر تھا وہ 12 سال کا۔ یہ اسلام میں صرف نہیں ہے، یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کھولیے بک، امریکہ میں جو ہے ڈیزیز کنٹرول کا رپورٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، گھر میں نیو یارک ٹائمز دیکھ سکتے ہیں، ویکیپیڈیا کھول سکتے ہیں، صرف ڈیزیز کنٹرول ڈپارٹمنٹ آف USA، وہاں پہ آپ کو کھل کے آئے گا بات۔ سگو یہ امریکہ میں 11 سال سے لے کر 16 سال تک کے جتنے بھی لڑکے یا لڑکیاں ہیں، they have lost their virginity. They are directly or indirectly involved in the sexual intercourse. 11 سال سے لے کر 16 سال کی عمر تک۔ I will not define it، بکرنا تو ڈیفائن کیا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ڈائریکٹلی سمجھ آ جائے گا۔ اور جو لیگل ایج ہے انڈیا کی وہ 18 سال ہے،
اور جو ابھی سے جو قانون آیا ہے نیا قانون اس کے مطابق 21 ایئرس ہیں. کیا تم کرنا کیا وہ ڈیفائن کرے گا کہ جو باقی جنہوں نے شادی کی تھی 6 سال کی عمر میں 17 سال کی عمر میں 18 سال کی عمر میں اس سے پہلے کیا they are all یزن اس ونن چھ سیکسسٹ یزن اس ونن چھ گرل ایڈکٹ یزن اس ونن چھ سیکشوال ایڈکٹ are they sexual addict no you can't define that لا بعد میں آیا انہوں نے پہلے کی ہے تو یہ لا ڈیفائن نہیں کر سکتا یہ ان پہ نہیں تھوپ سکتا. یہ بات کلیئرلی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایج آف میرج جو ہے ڈیفرنٹ کنٹریز میں کیا ہے جو شادی کی ایج ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں کیا ہے. اگر ہم رومن ایمپائر اینشنٹ کی بات کریں تو میں نے بھی بات کی کہ 6 سال سے لے کر 10 سال تک کی عمر میں وہاں پہ سب ان کی شادیاں ہوتی تھی اور لیگل ایج تھی. انگلینڈ میں 1275 تک جو شادی کی عمر تھی وہ 12 سال کی بچی سے تھی. 12 سال کی عمر انگلینڈ میں 1275 تک کا. اور ماڈرن ٹائمز میں رومن کیتھولک کے چرچ کے مطابق جب چرچ کا قبضہ تھا یورپ پہ چرچ کے لا کے مطابق جو شادی کی عمر ہے وہ 13 تھی. اور فرانس جو ہے فرینچ ریولوشن کے بعد بھی فرینچ ریولوشن سے پہلے شادی کی عمر 12 تھی. فرینچ ریولوشن کے بعد شادی کی عمر 13 کر دی گئی. یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسٹرن یورپ میں ابھی بھی 13 سے 15 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے اور یہ لیگل ایج ہے. اور انگلش سول لا کے مطابق 12 سال کی عمر میں شادی ہونی چاہیے. اور ساؤتھ افریقہ میں ابھی کرنٹلی 15 سال کی عمر میں شادی جو ہے لیگل ایج ہے. برازیل میں 16 ہے, کینیڈا میں 16 ہے, چلی جو ہے کنٹری ہے 16 ہے, کولمبیا میں 14 ہے, کیوبا میں 14 ہے, اسرائیل میں 16 ہے. اسرائیل آپ بہت ہی ڈیولپڈ کنٹری بولتے ہو, اسرائیل میں 16 ہے. یورپ میں 15 سے لے کر 16 تک ہے ہر جگہ پہ. آسٹریلیا میں 16 سال کی عمر ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہ کو ہسٹوریکل پوائنٹ انٹلیکچوئل پوائنٹ. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اسلامک پرسپیکٹو کیا تھا. اسلامک پرسپیکٹو کیا تھا اس کے مطابق. اسلامک پرسپیکٹو یہ ہے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک زندگی دیکھو تو مشرک یہودی نصارہ منافق نے کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی, کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس پہ رسول اللہ نے تنقید نہ کی ہو, جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید نہ کی گئی ہو. ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید کہا گیا, تنقید کے گہراؤ میں لایا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے نہیں تھے, بیٹا نہیں تھا, تو ان کو بولا گیا یہ کیا ہے, یہ کون سا پیغمبر ہے جس کے اپنے بچے نہیں ہیں, یہ کون سا پیغمبر ہے جس کے اپنے بچے نہیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے, کہا گیا یہ تو یتیم ہے, یہ پیغمبر ہو سکتا ہے. یہ کون سا پیغمبر ہے, یہ تو کھاتا ہے پیتا ہے, یہ کون سا پیغمبر ہے, یہ پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا. ایون کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو اس میں کرٹیسائز نہ کیا گیا ہو. جب ہم میریج آف عائشہ اٹھاتے ہیں تو نہ تو منافقوں نے زبان درازی کی, نہ ہی یہودیوں نے زبان درازی کی, نہ ہی کسی اور نے زبان درازی کی. کیا وہ اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے؟ کہیں نہیں چھوڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن انہوں نے اس بات پہ کوئی تنقید نہیں کی. وجہ کیونکہ اس وقت کلچر ہی وہی تھا, کیونکہ اس وقت کنسپٹ ہی وہی تھا. ایون ابھی بھی یورپین کنٹریز میں یہی کنسپٹ چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس بات پہ کوئی تنقید ہوئی ہی نہیں. اب جا کے کوئی آگے اس سال میں آئے گا, 100 سال بعد اور ایک قانون آئے گا کہ اب جو لڑکی کی شادی ہے 25 سال کی ایج میں ہوگی. Will you define all those marriages violent? Will you define all those marriages illegal? یمزن تم اللہ جو اس لا سے پہلے کی گئی ہے, کیا آپ اس کو illegal کہیں گے؟ That's not acceptable. یہ چیزیں acceptable نہیں ہیں. اور اسلامک پرسپیکٹو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی جو ہے وہ آسمانوں میں کی گئی تھی. یہ میں مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی تصویر دکھا دی تھی کہ جو یا رسول اللہ آپ کی شادی ان سے ہونے والی ہے. کیا رسول اللہ نے زبردستی کی عائشہ سے شادی؟ نہ, باپ کے لیگلی سے باپ نے خود کہا کہ آپ یا رسول اللہ میری بیٹی سے شادی کر لیجئے. بلکہ کشمیری لوگوں سنو, جو اپنی بیٹی سے شادی کے لیے نہیں پوچھتے, جو اپنی بیٹی کا نہیں مانتے. اگر کوئی کہیں پہ پسند ہے, لڑکی کو کہیں پہ پسند آ رہی ہے کہ مجھے فلانی جگہ شادی کرنی ہے, باپ کا حق صرف اتنا ہے کہ وہ دیکھے لڑکا صحیح ہے یا غلط ہے, کما رہا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے, شرابی ہے کہ کبابی ہے. آپ کو کوئی حق نہیں ہے آپ اپنی بیٹی کو روکیں. اپنی بیٹی کو پوچھے بغیر شادی کرنا, that marriage is not acceptable in Islam. ایجاب و قبول کس لیے کیا جاتا ہے؟ جو مولوی وہاں پہ خطبہ دیتا ہے 1.5 گھنٹے کا, اس میں اگر وہ نہیں بھی دے گا خطبہ تو کوئی ضرورت نہیں.
ہاں مستحب ہے، اگر نہیں بھی دیتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مولوی صاحب اصل جو مقصد ہے وہ ایجاب و قبول کا ہے۔ کیا بیٹی تمہیں اسلام کے اس سے شادی کی جا رہی ہے ان دا وے آف اسلام، کیا تمہیں قبول ہے؟ ہاں جی قبول ہے۔ اگر بیٹی کو قبول نہیں ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں ہے۔ باپ کے کنسنٹ کے بغیر اسلام میں شادی نہیں ہے۔ اگر بیٹی کو کہیں پسند ہے بھی، باپ نے منع کر دیا کہ نہیں میں نہیں کروں گا، یہ شرابی ہے، فلانی ہے، فستانی ہے، that is not acceptable۔ اگر سپت پان پھر وہ خود شادی کرتے، that's not acceptable۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ شادی کر دیجیے۔ یہ اور ایک بات ہے، یہ اور ایک بات ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ فلانی گستاخ رسول ہے، فستانی گستاخ رسول ہے، میری بات غور سے سنیے۔ اگر ایسا کنسپٹ کہیں پہ واقع ہو بھی جاتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول بھی دیتا ہے، پہلے تو یہ مولویوں کا حق ہے کہ وہ ان کو انٹلیکچولی جواب دے، ہر کسی کو گستاخ رسول ڈیفائن نہ کرے، ہر کسی کو گستاخ رسول ڈیفائن نہ کرے۔ مولوی صاحب جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو انٹلیکچولی جواب دیجئے۔ میں خود نپور شرما کا ابھی صبح بیان سن کے آیا، ٹویٹر پہ تھا، ٹویٹر پہ اسی وقت چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مولوی ہے جو آئے اور میرے ساتھ بات کرے، میں ریڈی ہوں، اگر وہ مجھے غلط ثابت کرتے ہیں میں ریڈی ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ابھی میں صبح سن کے میں ٹویٹر پہ سنتا تھا، اگر کسی مولوی میں دم ہے مجھ سے بات کرے، میں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مولوی صاحب جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ prove them intellectually that you are something، prove them intellectually، آپ بات کیجئے، صحیح بات کیجئے۔ اگر ایسا واقعہ کہیں پہ بھی ہوگی تو مسلمان کا حق کیا ہے؟ مسلمان جذبات میں آئے، کل بدروا کی طرح وہ مولوی پاگل وہاں پہ، کیا ہمیں کوئی حق ہے کہ ہم ان کے ہندو گاڈز کے خلاف کچھ بولے؟ کیا ہمیں حق ہے کہ کرسچن گاڈ کے خلاف کچھ بولے، یا کوئی دوسرا مذہب ہے ان کے بھگوان کے متعلق کچھ بولے؟ اسلام کی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے، جس طرح کل اس بدروا کے پاگل مولوی نے بیان کیا، کہیں پہ کوئی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اس نے ان کو بولا کہ تم جو گاؤ موتر پیتے ہیں، آپ کے حدیث میں نہیں ہے کہ آپ اونٹ کا پیشاب پی سکتے ہیں، کیا آپ کے حدیث میں نہیں ہے؟ یہ کون سی بکواس کر رہے ہیں آپ؟ کوئی حق نہیں ہے آپ کو کسی ذات پہ، کسی ریلیجن پہ انگلی اٹھانے کی۔ اگر ایسا واقعہ کہیں پہ ہو بھی جاتا ہے تو ہم نے اس کے لیے شریعہ بورڈ بنایا ہوا ہے، اس کے لیے جماعت ہے، اس کے لیے علماء ہے۔ آپ کو زبان درازی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ مولوی پاگل مولویاں نہیں، ونس مزید جو نے کیے، جذبات مولویوں کے بہکاوے میں مت آنا، اور مولویوں سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کے عوام کے بہکاوے میں مت آنا، کیونکہ پیچھے پھر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہ میری بات غور سے سنیے، نہ عوام جذبات میں آئے گی، نہ مولوی جذبات میں آئے گا۔ اور کہا جاتا ہے مولوی صاحب پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے، یہاں پہ تو سب پھر گستاخ رسول جو ہمارے دیوبندی حضرات بیان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اشرف علی رسول اللہ، یہ کون سے ختم نبوت کی دعوت دے رہے ہیں؟ غور سے میری بات سنیے، یہاں پہ پھر کوئی نہیں بچتا ہے۔ جو ہمارے صوفی حضرات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ، پھر یہ کون سی دعوت دے رہے ہیں؟ جذبات پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیڈ ممبر پہ بولا جاتا ہے کہ امام مالک نے بتایا کہ اگر گستاخ رسول زندہ ہے تو عوام مر کیوں نہیں جاتی؟ مولوی صاحب آپ عوام نہیں ہیں، آپ کیوں نہیں مر جاتے؟ آپ کیوں نہیں مر جاتے؟ عوام تم بعد میں مرے گی نا، پہلے تو عالم مرے گا، آپ کیوں نہیں مر جاتے؟ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ غلط قدم اٹھائیں گے، غلط فیصلہ اٹھائیں گے، مولویوں کے جذبات میں آؤ گے اور عوام جذبات میں آئے گی تو اقلیت کو بھی خطرہ ہے، اکثریت کو بھی خطرہ ہے، افراتفری کا خطرہ ہے، ماحول بگڑنے کا خطرہ ہے۔ اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ You have to do it within the constitution۔ آپ کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کرنا ہے۔ آپ FIR درج کیجئے، سپریم کورٹ تک جائیے، ہائی کورٹ میں جائیے، آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوتا، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ شیخ عاصم شیخ بن باز کے فتویٰ موجود ہیں کہ دارالحرم میں ہم کیا کریں؟ کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، آپ کو زبان درازی کرنے کی بات نہیں ہے، آپ جذبات میں مت آئیے،
جذبات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مولوی جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا پرت کان گژھِ نہٕ پیڑس کھسُن، پرت کان گژھِ نہٕ پیڑس کھسُن واز پڑھنہِ کینٛہہ، تیٚلہِ پرن سٲری واز پڑھنہِ گژھِ نہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کھسُن کینٛہہ، واز پڑھنہِ لگہِ نہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کینٛہہ۔ علامہ اقبالن فرمایو دپان یُس زن مولوی آسہِ أمِس کیٛاہ گژھِ آسُن؟ فرمووُکھ نگاہ بُلند، أمِس گژھِ واسٹ مایِنڈ آسُن، أمِس گژھِ دوٗر اندیش نظر آسٕنۍ، یہِ گژھِ نہٕ شُرگی کرُن، یہِ گژھِ نہٕ شُر آسُن کینٛہہ، نگاہ بُلند، جاں پُرسوز، سخن دل نواز، یہ گژھِ آبٕکۍ پٲٹھۍ آسُن۔ یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے۔ مولوی گژھِ نہٕ جذباتی آسُن کینٛہہ، جذباتی مت بنیے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے اور اقلیتوں کا بھی آپ احترام کیجیے، اکثریت کا بھی احترام کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔